جو محبوب زمانہ ہے اسے دیوبند کہتے ہیں، علوم کا خزانہ ہے اسے دیوبند کہتے۔ ایصال ثواب جو ہے اس کو شریعت نے مقید اور متعین نہیں کیا کہ بھائی آپ انتقال کے بعد دوسرے دن ہی اس طرح کرو گے یا تیسرے دن اس طرح کرو گے۔ شریعت نے اس کو مقید اور متعین نہیں کیا ہے، بلکہ یہ ہے کہ شریعت میں ایصال ثواب کا ثبوت ملتا ہے تو اسی طریقے سے کیا جائے۔ اس کو مقید کرنا، اس پر قیدیں لگانا یہ غلط ہوا کرتا ہے۔ جیسے کھانا کھلا کے بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے، لیکن کھانے کو ضروری سمجھ کے یہ تیسرے دن کرنا یا یہ کہ پھر ہر جمعرات کو کرنا پھر 40ویں دن کرنا، یہ جو مقید کیا ہے متعین کیا ہے یہ طریقہ غلط ہے۔ بھائی آپ غریبوں کو کھانا کھلا دیں، اور جو رسمی چلی آ رہی ہے برادری کی اس کو ختم کر دینی چاہیے۔ دوسری یہ کہ جو لوگ یہ چنے یا گٹھلیاں جو پڑتے ہیں دوسرے دن، بعض جگہوں پہ تیسرے دن، تو بھائی اس کا بھی کہیں ثبوت نہیں ہے۔ ہاں یہ کہ آپ اگر ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں آپ کلمہ شریف کا ورد کر کے بھیج دیں، اب اس کے لیے اعلان کرنا اور لوگوں کو اکٹھے کرنا یہ غلط طریقہ ہے اور اس کا کہیں بھی ثبوت نہیں ہے۔ جس چیز کو شریعت نے متعین نہ کی ہو، جس چیز پر شریعت نے قید نہ لگائی ہو، اس کی قید لگانا، اس کو متعین کرنا یہ غلط ہو جایا کرتا ہے۔ تو اس چیز سے بھی بچنا چاہیے۔ بھائی اس کا کہیں ثبوت نہیں ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں کو دیکھیں۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ یار ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، یہ کیا غلط ہے؟ بھائی کلمہ پڑھنا غلط نہیں ہے، بلکہ آپ جو طریقہ اپناتے ہیں اس کو متعین کر کے یہ اس طرح جو کرتے ہیں یہ طریقہ کار غلط ہے۔ کلمہ پڑھنا غلط نہیں ہے، کوئی نہیں کہتا ہے۔ دوسری کہ بہت سارے لوگ دوسرے دن کرتے ہیں، بہت سارے تیسرے دن کرتے ہیں۔ میں نے کہا اس پر کوئی ثبوت نہیں۔ اور یہ کہ انسان کو قبر میں دفن کر لیا، ایک دن چھوڑ دیا، مولانا رب نواز حنفی صاحب فرماتے ہیں کہ ایک دن چھوڑ دیا کہ فرشتوں نے جو کچھ کرنا ہے کر لیں، اور اس کے بعد پھر دوسرے دن کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب کسی کو پولیس لے جاتی ہے فوراً انسان دوڑتا ہے، تو بھائی فوراً کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ رسم ہے، اور جو رسم جو ہے وہ رسم بس لوگ اپنی مرضی سے کیا کرتے ہیں۔